اتنا بڑا ملک لے لیا. اور جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اپنا بہت بڑا محل بنایا. محل بنانے کے بعد کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. یہ ثبوت دے رہا ہوں, یہ ثبوت دے رہا ہوں. ثبوت کے لیے پوری توجہ چاہیے. جیسے کہا نا پورا محل بن گیا, اور محل بنانے کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں خبردار, میں اپنے محل کے آخری حجرے میں جا کر اپنی سلطنت کی آخری حد کو دیکھنا چاہتا ہوں, میرے پیچھے کوئی نہ آئے. بہت بڑا جملہ منہ سے نکلا, میں اپنی سلطنت کی آخری سرحد کو دیکھنا چاہتا ہوں, خبردار کوئی نہ آئے. جاگیے گا میرے بھائی, میرے سامنے جاگیے گا. جب میرے سامنے بیٹھ کر آپ سو رہے ہیں تو پیچھے والوں کو کیسے جگاؤں؟ پیچھے والے ایک نعرہ مارے اونچا سا, نعرہ حیدری. ابھی تو میں مجلس پڑھنے لگا ہوں, پہلے تو میں نے تمہید کی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خبردار کوئی پیچھے نہ آئے. اللہ نے کہا ہے تیرے منہ سے اتنا بڑا جملہ نکل گیا, میری سلطنت, میں تو مجھے پسند نہیں ہے, اپنے علاوہ کسی کے پاس پسند نہیں ہے میں. اتنا بڑا جملہ نکل گیا. جیسے ہی آخری کھڑکی پر پہنچے پردہ ہٹایا, ریشم و شیبہ کے پردوں میں سرسراہٹ. ایک شخص پردوں کو چیرتا ہوا اندر آیا. اندر آ کے کہتا ہے, جیسے ہی اندر آیا نا جناب سلیمان نے سرسراہٹ جیسے محسوس کی نا, ایک دم پکار کے کہتے ہیں میں نے منع نہیں کیا تھا, کوئی نہ آئے. وہ شخص کہتا ہے ہم آئے ہیں. ہم آئے ہیں. کہ تو کون؟ کہ میں جب جہاں چاہوں چلا جاؤں, مجھے روکنے والا کوئی نہیں. ایک بڑا جملہ نکلا سلیمان علیہ السلام کے منہ سے, ایک بڑا جملہ نکلا اس شخص کے منہ سے. کہ ہم آئے ہیں, ہم جب چاہیں جہاں چاہیں چلے جائیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. کہ تو کون؟ کہ میں ملک الموت, میں جب چاہوں جہاں چاہوں چلا جاؤں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے کہا ہے تیرے منہ سے بھی بڑا جملہ نکل گیا, تو اتنا بڑا ہو گیا جب جہاں چاہے چلا جائے. اس کا غرور توڑا تیرے ذریعے, ملک الموت کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کا. کہا تو کون ہے؟ کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں چلا جاؤں, مجھے روکنے والا کوئی نہیں. جملہ سنیے گا حسینیو, اللہ کہتا ہے اچھا اگر تو اتنا بڑا ہے کہ تو جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے, تجھے روکنے والا کوئی نہیں, تو پھر دہلیز زہرا عبور کر کے دکھا. آپ نے بڑے ایسے انداز سے سنا ہے کہ مجھے نہیں لطف آیا. اس سے بڑا فضائل نہیں پڑھ سکتا, اس سے بڑا فضائل نہیں پڑھ سکتا میں بھائی, اس سے بڑا فضائل نہیں میں پڑھ سکتا. تو اتنا بڑا ہو گیا جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے. اگر تو اتنا بڑا ہے تو دہلیز زہرا عبور کرنا, بغیر اجازت کے عبور کرنا, جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے. نہیں جا سکتا جب تک جناب سیدہ اجازت نہیں. ابھی جناب سیدہ کا فضائل نہیں پڑا, یہ دہلیز ہے جناب سیدہ کا فضائل, تو عبور نہیں کر سکتا. کھڑا ہے حضور کے آخری ایام میں, آخری وقت ہے. پکار کے کہتا ہے یا اہل بیت النبوہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ دہلیز پر کھڑا ہے, ملک الموت کھڑا ہے. یا اہل بیت النبوہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں نے ثبوت دینا ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہے. میں نے آج اور مجلس پڑھنی تھی لیکن آج کے واقعے نے میرا ذہن بدل دیا ہے.
جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہے. آل محمد کی محبت سبیل اللہ ہے. بے شک بے شک. آل محمد وہ ہیں جو راہیں بناتے ہیں اور ہم وہ ہیں جو ان کی راہوں پہ چلتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. جو آل محمد راہیں بنائیں انہیں سبیل اللہ کہتے ہیں. جو وہ راہ بنا دیتے ہیں وہ سبیل ہے اور جو اس راہ پہ چلتے ہوئے مر جاتا ہے وہ شہید ہے. بے شک بے شک. یا اہل بیت النبوہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ جناب سیدہ فرماتی تجھے اجازت نہیں. پھر دوبارہ رک کے کہتا تھوڑی دیر بعد یا اہل بیت النبوہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ جناب سیدہ فرماتی نہیں. تو نے سنا نہیں؟ تجھے اجازت نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتا یا اہل بیت النبوہ کیا جناب سیدہ کو پتہ نہیں؟ آپ نے توجہ یہاں کرنی ہے کہ کیا جناب سیدہ کو پتہ نہیں کون ہے؟ کیونکہ اندر آنے کی اجازت پتہ ہے کہ فرشتے کے علاوہ کوئی نہیں مانگ سکتا. کسی کی اجازت جرات ہی نہیں کہ وہ اندر آنے کی اجازت مانگے. جناب سیدہ جانتی ہیں. کہا تجھے اجازت نہیں. تیسری مرتبہ پھر کہا. جب جناب سیدہ نے اجازت نہ دی نا رسول اکرم مسکرا کر کہتے ہیں بیٹا یہ تحریر دہلیز کو شرف حاصل ہے کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا. لیکن بیٹا اسے آنے دے. یہ میرے پاس آ رہا ہے. اجازت ملی تو کیا. اگر تو اتنا بڑا ہے تو دہلیز زہرا عبور کر کے دکھا. یہاں تک بات تمام ہو گئی. اگلا جملہ سنیے جس کے لیے میں نے محنت کی. دہلیز زہرا کے باہر کون ہے اور اندر کیا ہے یہی چیزیں بتا کے میں نے آپ سے اجازت لینی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دہلیز زہرا کے باہر کون کھڑا ہے؟ ملک الموت اسرائیل. بلکہ اس کو جملہ بدل کے کہیں کائنات کی موت کھڑی ہے. زندہ رہو زندہ رہو سلامت. کائنات کی موت باہر کھڑی ہے. تورف الاشیاء بے ازدادها. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. حق کو پہچاننا ہو تو باطل دیکھو. مظلوم کو پہچاننا ہو تو ظالم کو دیکھو. رات کا پتہ لینا ہو تو دن کو دیکھو. ظلمت نور، تاریکی روشنی، نیکی بدی، ہر چیز ایک مقابلے میں آ رہی ہے. ایک سے دوسری شے پہچانی جاتی ہے. جب ایک شے کا تعارف ہوتا ہے دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. دہلیز زہرا کے بعد کون ہے؟ کائنات کی موت. موت ہی موت ہے باہر. اور دہلیز زہرا کے اندر کیا ہوگا؟ دہلیز جناب سیدہ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ زندگی، حیاتی حیات، زندگی زندگی. دہلیز زہرا کے باہر موت ہی موت ہے اور دہلیز جناب سیدہ کے اندر زندگی زندگی ہے. اس لیے رسول نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان سے متمسک رہنا، ان کا دامن پکڑے رہنا، تم زندہ بھی رہو گے اور مر کے بھی نہیں مرو گے. مرو گے نہیں، تم مرو گے نہیں، تم مرو گے نہیں، تم زندگی کے ساتھ وابستہ ہو. مرے گا وہ جس نے ان کو چھوڑا ہے. جو مار کے فخر کرتا ہے وہ مرے گا. جو مر گیا وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے. اور دیکھو کتنی نعمتیں دے گا آپ کو. ہر شہید جو ہوا ہے اس واقعے میں یا اس سے پہلے واقعوں میں